لوگوں پہ ریلائی کرنا ہے تو پھر مشکل سے مشکل وہ گنجل پڑھتے جائیں گے تو سلوشن اس کا پھر آپ کو نہیں ملے گا. لیکن اگر اس نیت سے گئے کہ نہیں اگلا اللہ والا ہے, کوئی اچھی ایڈوائس کر دے گا, یہ الگ بات ہے. لیکن اللہ کو چھوڑ کر توکل اس پہ کرنا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ بات معیوب ہے, اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ غیرت والا ہے, حدیث میں آتا ہے اللہ میں بہت غیرت ہے, اسی لیے اللہ کو اپنے شریک نہیں پسند کہ اللہ جیسا کون ہو سکتا ہے. تو بندہ جب کسی اور پہ ریلائی کرتا ہے تو ظاہر ہے یہ اللہ کی غیرت کو دعوت دینے کے مترادف ہے. اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں, یہ میرے پاس کیوں نہیں آ رہا ہے, یہ مجھ سے سلوشن کیوں نہیں لے رہا ہے. تو دیکھیں علم بھی ہے اس میں, نالج بھی حاصل کرنا چاہیے بندے کو, نالج کے ساتھ جڑنا چاہیے, اور ہمارے پاس نالج کا ٹائم ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہے, یہ ایک بہت اہم سوال ہے, کیوں نہیں ہمارے پاس نالج کا ٹائم. کتنا ٹائم لگتا ہے ایک کتاب پڑھنے میں, کوئی حدیث پڑھنے میں, قرآن کی آیت ڈیلی کوئی پڑھ لی, سمجھ لی, اس سے آپ کو اسپرچول اسٹرینتھ ملے گی. قلب کی ضرورت ہے علم. علم جو ہے وہی جو ہے وہ بارش کی سی مثال اللہ نے دی قرآن مجید میں, کہ جس طرح ایک بنجر زمین پہ بارش کے قطرے پڑتے ہیں تو وہ کیا کرتی ہے, وہ زمین, اس میں سے پودے اگنے لگ جاتے ہیں, ہریالی آ جاتی. تو ہمارا دل اگر بنجر ہو چکا ہے تو اس کا سلوشن ذکر ہے, اور اس کا سلوشن وہی کا نالج ہے, وہ آباد کر دے گا اس دل کو. تو وہ علم شاید یوٹیوب سے آپ کو نہ ملے, موٹیویشن تو مل جائے گی, لیکن اس علم کی سورس تو قرآن ہے, اس علم کی سورس حدیث ہے, اس علم کی سورس وہ کتابیں جو لکھی ہوئی ابن القیم. اتنی زبردست سورس میں نے آپ کو بتا دیا ہے, ان کی کتابیں پڑھیں, سرچ کریں کہاں ہے, kalamullah.com پہ جائیں, سرچ کریں. تو اپنی روٹین میں نا علم کو لائیں, علم نافع, اللہ کا تعارف, توکل کیا ہے, ریلائنس کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ معاملات پر جو ہے وہ ریسرچ کرنے بیٹھے, انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو ملے گا, اور اس سے آپ کو سیٹسفیکشن بھی ملے گی. تو یہ اصل میں جو ہے وہ بات ہے. تو انشاءاللہ آج مزید ایڈ کروں گا اسی بات میں کہ 3 چیزیں میں نے ڈیزائن کی ہوئی ہیں, کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا آپ کی زندگی کا کیا کرکس ہے, 3 لیسنز یا 3 چیزیں جو آپ یوتھ کو دینا چاہتے ہیں, تو انشاءاللہ میں آپ کو 3 چیزیں, IRP فارمولا میں نے ایک نکالا ہوا ہے, IRP, وہ 3 چیزیں میں آپ سے ڈسکس کروں گا. I فار انٹینشن, R فار ریفلیکشن اینڈ P فار پرسیپشن. اس کو اس طرح آپ یاد رکھ سکتے ہیں, انٹینشن, ریفلیکشن, پرسیپشن, ملتے جلتے ورڈز ہیں. دا فرسٹ I, انٹینشن, نیت. دیکھیں نیت کا اگر آپ روٹ ورڈ ہی سمجھ جائیں تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ نیت کیوں اتنی ضروری ہے. حدیث کی ہر کتاب اس حدیث سے شروع ہوتی ہے, انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. کیونکہ نیت کا روٹ ورڈ ہے النوا. النوا کا مطلب ہے بیج, سیڈ. جب بیج اچھا ہے تو درخت اچھا ہے, درخت اچھا ہے تو پھل اچھا ہے. اور لا آف اٹریکشن سائیکالوجی کا وہ بھی یہی کہتا ہے, اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو آپ جس نیت سے کام کرو گے وہی الٹیمیٹلی, یہ یونیورس کی ساری انرجیز کا کانسیپٹ ہے نا, آپ وہی انرجی کھینچو گے. جو آپ کی نیت ہے آپ وہی انرجی کو کھینچو گے نا. اگر آپ نیگیٹو سوچ رہے ہو تو, اگر نیگیٹو نیت سے ایک چیز کرنا چاہ رہے ہو, اصل میں نیتن نہیں کرنا چاہ رہے ہو, اخلاص نہیں ہے اس چیز میں, تو اس کا رزلٹ پھر ویسے ہی آپ کو ملے گا. لیکن اگر اخلاص سے کر رہے ہو, نیت اچھی ہے, تو ہیومینٹی اس کا رزلٹ دے نہ دے, رب تو دے دے گا, کیونکہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ نیتوں کا پہ ہی دار و مدار ہے ساری چیز جو ہے. تو اس حوالے سے بہت سی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کتنی امپورٹنس دی گئی ہے نیت اچھی رکھنے کی. اوکے, سو پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, Verily the people will only be raised for judgment based on their intention. لوگوں کو ریز ہی ان کے نیت پر کیا جائے گا, جس کی جو نیت تھی وہی اسے ملے گا, جس نیت سے وہ اعمال کرتا رہا ہے وہی نیت جو ہے اسی کے مطابق اس کو جزا بھی ملے گی. تو آج کے دور میں نیت خالص رکھنا بہت مشکل ہو گیا, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, کلک بیٹس کا دور ہے, اور پھر ظاہر ہے فالوئنگ کا دور ہے, یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو آج کل لوگ چیریٹی بھی کرتے ہیں تو دکھا کر کرتے ہیں, تصویریں کھینچ کر کرتے ہیں. چلو ایک ہے انکریج کرنے کے لیے تصاویر کھینچی جا رہی, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر اس لیے کھینچی جا رہی ہے کہ لوگوں کو پتہ لگے میں بہت چیریٹی کرتا ہوں یا میں پبلک سروس میں انوالوڈ ہوں, تو وہ پھر اللہ کے لیے نہ ہوا. نیت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کے لیے مدد کی ہے. صحابہ کے ایسے ایسے اعمال تھے جو ابھی تک ہمیں نہیں پتہ. ابو بکر صدیق کے بارے میں صحابہ اور اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کے شاید ایسے ایسے اعمال ہیں جو قیامت والے دن ہی ہمیں پتہ لگیں گے. اتنے ہڈن اعمال, یعنی صدقہ کرو تو سیدھے ہاتھ سے دو اور لیفٹ ہینڈ کو پتہ بھی نہ لگے, حدیث میں ایسے بھی آتا ہے نا. تو حضرت ابو بکر صدیق کس نیت سے کرتے تھے, اللہ کو راضی کرنے کے, کہ مجھے اللہ کی رضا بس مل جائے. تو یہ ہے اصل میں زندگی گزارنے کا طریقہ, کہ آپ نے جو کرنا آپ کریں, لیکن انٹینشن ڈیفائن کر لیں, نیت جو ہے نا وہ چیک کر لیں یہ کس لیے ہو رہا ہے. تو جس بندے کی نیت اللہ کی رضا ہے, چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو, چاہے وہ خاندانی معاملہ ہو, چاہے وہ آپس کے تعلقات کا معاملہ ہو, چاہے وہ بزنس ڈیلنگ ہو, چاہے وہ جاب ہو, چاہے وہ پڑھائی ہو, اگر شروع میں نیت سیٹ ہو جائے نا تو وہ تمام معاملات درست رہتے ہیں. جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ پڑھائی کر رہا ہے, اس کی نیت کیا ہے, وہ نیت یہ بنائے کہ میں یہ پڑھ کر علم نافع حاصل کر کے انشاءاللہ سوسائٹی کے لیے بھی کچھ کروں گا اور حلال رزق بھی کماؤں گا. کیوں؟ کیونکہ میرے رب کا حکم.
تو ہر چیز کو رب کے حکم کے ساتھ جوڑ دیا تو اس میں برکت بھی آ گئی اللہ کی طرف سے, اور وہ پھر کل کو ریگریٹ بھی نہیں ہوگا کہ بھئی نیت اچھی تھی تو چلو معاملات میری مرضی کے مطابق نہیں آئے تو اللہ کی ہو سکتا ہے کوئی اور مرضی ہو, تو ریگریٹ نہیں ہوتا جب نیت جو ہے وہ اس انسان کی خالص ہے. اس حوالے سے یہ حدیث جو ہر کتاب میں موجود ہے, انما الاعمال بالنیات, verily deeds are only with intention. پھر آگے فرمایا verily every person will have only what they intended, ہر بندے کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کر کے بیٹھا ہوا ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے, اور کوشش نیت کی وجہ سے ہے کہ اس کی نیت کیا ہے, اس پروگرام کے پیچھے, اس چیز کے پیچھے, اس پلان کے پیچھے کیا نیت ہے. تو لیڈر, اگر کوئی بندہ لیڈرشپ پوزیشن میں ہے تو اس کی نیت کیا ہے. اگر ایلون مسک بہت پیسہ کما رہا ہے, ناسا پہ جا رہا ہے, اسپیس شپس بنا رہا ہے, نیت کیا ہے, واٹس دا انٹینشن بیہائنڈ اٹ. ہیومینٹی کو بینیفٹ ہے, گیونگ اس میں کوئی چیز ہے کہ میں ہیومن بینگز کو کوئی چیز دے کر جاؤں گا اللہ کو پلیز کرنے کے لیے, یا یہ نیت ہے کہ میرا نام ہو, سینٹر آف فوکس میں ہوں, کہ میری واہ واہ ہو اور میں خدا کا درجہ پا جاؤں کہ واہ کیا بات ہے جی انہوں نے تو کمال کر دیا, یا پیسہ کمانا بہت نیت ہے, تو وہ پھر ظاہر ہے اس کے مطابق معاملات چلیں گے, پھر وہی کچھ ملے گا اس بندے کو. تو یہ فرمایا کہ whoever emigrated to Allah and his messenger is emigration for Allah and his messenger. ہجرت کے بارے میں, کیونکہ ہجرت بہت مشکل چیز ہے, اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کرنا, اس لیے ہجرت کی مثال ہے کہ ہجرت اس لیے کی کہ اللہ رسول کا حکم ہے تو پھر وہ نیت قبول ہو جائے گی. لیکن اگر ہجرت کسی دنیاوی مقصد کے لیے ہے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے, جو کہ کوئی بری بات نہیں ہے, his emigration is that for which he emigrated, لیکن پھر وہی ملے گا. اگر نیت دنیاوی فائدہ یا کسی عورت کے لیے, عورت کا ذکر ہے حدیث میں, اس لیے ہجرت ہے, تو پھر یہی پاؤ گے, پھر وہ تو نہیں ملے گا, اللہ کی خوشنودی تو نہیں ملے گی, ہاں جو چاہ رہے ہو وہ تو مل جائے گا. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ verily Allah does not look at your appearance or wealth, but rather he looks at your hearts and intentions. اللہ تمہاری اپیرنس کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے ایکشنز کو دیکھتا ہے, اور تمہارے دل میں جو نیت ہے, جس نیت سے وہ ایکشن ہونے جا رہا ہے اس کو دیکھتا ہے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ ایک اچھے عمل کی نیت کرتا ہے تو وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے, اور وہ کر لے تو 10 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جاتا ہے, نہ کرے تو ایک ریوارڈ تو ہو گیا. لیکن جب کوئی برے کام کی نیت کرتا ہے تو وہ ریکارڈ نہیں ہوتا, کر لے تو وہ ایک گناہ کاؤنٹ ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی مرضی ہے, اس سے زیادہ ہمیں اور کیا مرضی اللہ کی چاہیے کہ نیت کا بھی ریوارڈ مل رہا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے, نیت اچھی رکھنا, نیت خالص رکھنا. بلکہ میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں کہ لائف کو میننگ فل بنانے کے لیے ماہر نفسیات بھی یہی کہتے ہیں کہ اوتھینٹک ریلیشنز ہوں. 3 چیزیں بتائی تھی نا, ویلیوڈ ایکسپیرینسز, اپنے ایکسپیرینسز سے لرن کرو اگر لائف کو میننگ فل بنانا ہے. نمبر 2 اوتھینٹک ریلیشن شپس, خالص رہو اپنے ریلیشنز کے ساتھ, خلوص نیت سے اپنے ریلیشنز نبھاؤ, اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے نبھاؤ, میں اس کو ایسے کہتا ہوں. اور تیسری چیز تھی ڈائریکشنالٹی, ہر چیز نیت کے ساتھ, نیت کیا ہے اس کے پیچھے, ڈائریکشن کیا ہے اس کے پیچھے. تو وہی بات ہو رہی ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے ریلیشن شپس کو نبھانے کے پیچھے, وہ خالص ہے, وہ صحیح ہے, تو اللہ بڑا دل بھی دے دے گا, ظرف بھی بڑا آ جائے گا. لیکن اگر نیت کچھ اور ہے تو پھر وہ ظرف بھی کام ہوگا ظاہر. تو بہت امپورٹنٹ ہے. پھر فرمایا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said if 2 Muslims confront each other, اگر 2 مسلمان لڑائی کر رہے ہوں with swords, تلوار ہاتھ میں پکڑ کے, تو both the killer and the killed will be in hellfire, مارنے والا بھی اور مرنے والا دونوں جہنمی ہیں. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مارنے والے کی تو سمجھ آتی, مرنے والے کا کیسا جہنمی ہے. تو رسول اللہ نے کہا اس کی نیت بھی مارنے کی تھی, تو نیت پر اٹھایا گیا نا, چاہے وہ عمل کیا یا نہیں کیا, کر جاتا تو یہی تھا نا کہ میں نے بھی اسے مارنا ہے. تو یہ بھی اتنی امپورٹنس ہے نیت. قیامت والے دن نیت پہ اٹھایا جائے گا بندہ کہ تیری نیت تو یہ تھی نا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حساب کس کا لے گا, وہ حدیث آپ نے پڑھی نا, ایک شہید کا, ایک قاری کا اور ایک عالم کا. اتنا سخت حساب, اللہ اگزامپل سیٹ کرے گا. شہید سے زیادہ کوئی امپورٹنٹ ہو سکتا ہے جس نے جان ہی قربان کر دی, پیچھے بچا کیا. تو اللہ اسے بلائے گا اور کہے گا کہ تو نے میرے لیے نہیں کیا, اس لیے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کو اوندے منہ جہنم میں پھینک. شہید کو اتنا مطلب آپ سمجھیں گرافک سین ہے کہ اللہ مثال قائم کریں گے کہ اس نے یہ اس لیے شہید ہوا تھا کہ دنیا کہے شہید ہے, یا اس کے ماں باپ کو کہے کہ شہید کا بیٹا. اتنا ضروری ہے نیت کو ریوائز کرنا, نیت کو الائن کرنا اسلامک جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے ساتھ, اور نیت کو خالص کرنا, نیت کو پیور کرنا, اپنے آپ سے سوال کرتے رہنا کہ کہیں میں لوگوں کے پلیجر کے لیے تو نہیں کر رہا, کہیں میں فیم کے لیے تو نہیں کر رہا, میری نیت کیا ہے اس یہ کام کرنے کی. اگر تو اللہ فوکل پوائنٹ ہے, اللہ نیت ہے, تو پھر چاہے 2 بندے بھی آ جائیں گے تو میرا کام تو ہو گیا. لیکن اگر فیم کے پیچھے, نمبرز کے پیچھے, پھر وہ ظاہر ہے کہ بندہ ڈپریشن بھی ہوتی ہے. اور جس کی نیت خالص ہے, یاد رکھیں, اس کی اوتھینٹک سیلف ہوتی ہے, اور جس کی نیت تھوڑی بہت خراب ہے وہ پھر کنسٹرکٹڈ سیلف ہے. کنسٹرکٹڈ سیلف اور اسینشیل سیلف, یہ 2 کنسیپٹس ہیں سائیکالوجی کے. اسینشیل سیلف اوتھینٹک ہوتی ہے, اس کو آؤٹ سائڈ ویلیڈیشن نہیں چاہیے, اس کو انسائڈ ویلیڈیشن چاہیے جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. یعنی اس کی ایکسپیکٹیشن ساری اللہ سے لگی ہے, وہ امپاورڈ انڈیویجول ہے. یہ الگ بات ہے, یہ فطرتاً بات درست ہے کہ جب لوگ ویسا رویہ نہ رکھیں تو دکھ تو ہوتا ہے,
جب آپ کا دوست آپ کے ساتھ ویسے پیش نہ آئے تھوڑی بہت ایکسپیکٹیشن لگ جاتی ہے, وہ بالکل فطری ہے. لیکن الٹیمیٹلی مومن میکس اے کم بیک. کیسے کم بیک مارتا ہے کہ میں نے اس کے لیے تو کیا نہیں تھا, میں نے کس کے لیے کیا تھا, اللہ کے لیے, تو وہاں رجسٹر ہو گیا تو بات ختم ہو گئی, میرا کام تو سر گیا, میرا مقصد تو اچیو ہو گیا. جیسے راجہ ضیاء بھائی ایک مزے کا واقعہ سناتے ہیں کہ میں ایک بار بحریہ یونیورسٹی میں ان کی ٹاک تھی, تو ٹاک انہوں نے پریپیئر کی, بڑی محنت کی, جمعہ پڑھا, جمعے کے بعد ٹاک تھی, تو وہ کسی وجہ سے روڈز بلاک ہو گئی, میرے خیال کوئی وہ ٹی ایل پی کا کوئی جلسہ تھا جو بھی تھا ان کی طرف سے, تو وہ روڈز بلاک ہو گئی, میسج آیا کہ اب تو لیکچر نہیں ہو سکتا. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.